جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ کا، تب تک کوئی احکام آپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن جب آپ لا الہ الا اللہ کے حصار کے اندر آ جاتے ہیں اب آپ پر احکام واجب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ محمد رسول اللہ کے حصار کے اندر آ جاتے ہیں، مثلا جتنے مسیحی تھے سب نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، جتنے یہودی تھے آج بھی وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے آج تک محمد رسول اللہ نہیں کہا۔ تو جو محمد رسول اللہ کہے گا اس کے اوپر محمد کا فرمان واجب ہو جائے گا۔ جتنے اہل سنت کے برادران ہیں انہوں نے علی ولی اللہ نہیں کہا، تو لہٰذا وہ مولا علی کی ولایت کے اندر بھی نہیں آتے۔ لیکن اس امت نے، جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، پوری امت نے نعرہ بلند کیا کہ ہم رسول کے بعد اگر کسی کو اپنا ولی مانتے ہیں تو وہ حیدر کرار کو اپنا ولی مانتے ہیں۔ تو ولایت کا مطلب کیا ہے؟ جب تم حصار ولایت میں آ جاتے ہو، جب تم ولایت کی چار دیواری میں آ جاتے ہو، گویا تم اپنی زبان سے یہ اقرار کرتے ہو کہ مولا اب میرے وجود پر اولا بانفسکم، میرے نفس کا اگر کوئی مالک ہے تو امیر المومنین ہے، میرے اعضاء پر اگر کسی کی حکومت چلے گی امیر المومنین کی چلے گی۔ اب دو باتیں ہو گئیں، ایک ہے کہنا، ایک ہے اس پہ عمل کرنا۔ بالکل اسی طرح خاتون کی شادی ہو گئی، شادی تو ہو گئی لیکن شوہر کی ایک نہیں مانتی، اب اس کے اوپر شوہر کی ولایت ہے، وہ شوہر کی ولایت کے اندر ہے، جو شوہر کہے اس کے اوپر واجب ہے، لیکن اگر نہ مانے تو آدمی کیا کہہ سکتا ہے، لیکن زوجیت میں تو ہے۔ اسی طرح جو بیٹا ہے باپ کی اطاعت اس کے اوپر واجب ہے، وہ باپ کی ولایت کے اندر ہے، لیکن اگر نہیں مانتا تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا حساب و کتاب کہاں پر ہوگا؟ قیامت میں ہوگا کہ تمہارے اوپر ولایت تھی لیکن تم نے نہیں مانا۔ بالکل اسی طرح جب انسان کا سر قبر میں رکھا جائے گا، پہلا سوال جو ہوگا وہ اللہ کی ولایت کا ہوگا، محمد رسول اللہ کی ولایت کا ہوگا، علی ولی اللہ کی ولایت کا ہوگا۔ اگر اس نے زندگی علی کے کہنے پر گزاری ہے تو ملائک اس کے قدموں کی خاک کو بھی چھوئیں گے۔ اگر نظریے ولایت کو سمجھنا ہے، صرف یہ نہیں کہ میں صرف علی ولی اللہ کو مانوں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ توہین اصحاب میں پڑ جاتے ہیں۔ بھائی ہم نے پہلا خلیفہ ہو، دوسرا خلیفہ ہو، تیسرا خلیفہ ہو، ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ جس طرح ہم پاکستان میں عمران خان کو مانتے ہیں۔ یہی ہمارے نزدیک اعتبار ہے ان کا کہ رسول کے بعد جتنے خلفاء آئے، جس طرح پاکستانیوں نے چن لیا کسی کو وزیر اعظم، اب نواز شریف بھی آیا ہم نے کہا وزیر اعظم ہے، عمران خان بھی آیا ہم نے کہا وزیر اعظم ہے، بے نظیر بھی آئی ہم نے کہا وزیر اعظم ہے۔ اب وہ کیا ہیں، کیسے لائے گئے، ہمارا اس سے لینا دینا نہیں۔ اس اعتبار سے ہم مانتے ہیں کہ رسول کے بعد سارے خلیفے بنتے گئے، یزید بھی بنا، ہارون بھی بنا، مامون بھی بنا، جتنے بنے۔ اب ہم شخصیت میں نہیں پڑھتے کہ مثلا کس کا ایمان کتنا تھا، لیکن جو اعتبار انتخاب خلفاء ہے اس اعتبار تک ہے، لیکن ہم علی کو اس طرح نہیں مانتے۔ تم نے چوتھے نمبر پر علی کو ایسے ہی چنا تھا جیسے پہلے کو چنا، جیسے دوسرے کو چنا، جیسے تیسرے کو چنا، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ جیسی ولایت رسول کی تھی ویسی ولایت علی ابن ابی طالب کی۔